بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کا عنوان ہے رسالۃ الامام ابی داؤد السجستانی الی اہل مکہ فی وصف سننہ۔ اس سے قبل جو اسباق تھے ان کے اندر ہم نے سنن ابی داؤد کے مصنف کا تعارف پڑھا تھا اور کچھ اور مفید باتیں ہم نے جانی تھیں۔ آج کی اس ویڈیو سے ہم باقاعدہ طور پہ سنن ابی داؤد کا منہج مصنف ہی کی زبانی پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ اس سے قبل کہ میں آج کے سبق کی طرف بڑھوں، پچھلے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے آج کے عناوین آپ کے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے کتاب کا نام اور تاریخ تدوین ہے جو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا، اور کتاب کا نام السنن ہے، اس کو ہم نے جانا۔ اس کے ساتھ السنن کا موضوع کیا ہے یہ سابقہ ویڈیو کے اندر آپ جان چکے ہیں۔ سنن کا زمانہ تالیف کیا ہے، اور سنن امام ابی داؤد کے روات کون کون سے ہیں، اور کتاب ابواب روایات کی تعداد کے حوالے سے آپ جان چکے ہیں، اور اس کے ساتھ علماء نے کتنی تعریف کی ہے اس کتاب کی یہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، اور علماء نے سنن ابی داؤد پر کتنی توجہ دی ہے اور کتنا اس پہ کام کیا ہے، یہ تمام تر عناوین ہم سابقہ ویڈیو کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے عناوین دیکھیے۔ رسالۃ الامام ابی داؤد الی اہل مکہ فی وصف سننہ بنیادی طور پہ ہمارا عنوان ہے۔ اس کے تحت ہم سب سے پہلے رسالہ کے مختلف نام جانیں گے، اس کے بعد روات کا مختصر تعارف یعنی اس رسالہ کو روایت کرنے والے افراد کو جانیں گے، اور اس رسالہ کو کیوں مصنف رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور اس کے ساتھ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے منہج جو سنن ابی داؤد کے اندر انہوں نے اختیار کیا ہے اس کے چند نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور آخر میں معمول کے مطابق سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہم رسالہ کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیں گے، پھر یہ کے بعد دیگر ان تمام تر عناوین پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ٹائٹل موجود ہے رسالۃ الامام ابی داؤد السجستانی الی اہل مکہ فی وصف سننہ۔ اس رسالہ کی جو روایت ہے وہ ابو الحسین بن جمع نے محمد بن عبد العزیز الہاشمی سے کی ہے، اور ہم نے جو نسخہ اختیار کیا ہے اس کے اوپر جو تحقیقی کام ہے وہ شیخ عبد الفتاح ابو غدار رحمہ اللہ کا ہے۔ تو آپ کے سامنے پہلا صفحہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اخبرنا الشیخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقی بن احمد بن سلمان المعروف بن البطی اجازتا ان لم اکن سمعته منہ۔ شیخ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شیخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقی جن کو ابن البطی کے نام سے جانا جاتا ہے اجازت دی ہے اس رسالہ کو آگے روایت کرنے کی، اگرچہ ہم نے ان سے باقاعدہ طور پر اس رسالہ کو نہیں سنا، یعنی ان کو اس رسالہ کی اجازت حاصل ہے، باقاعدہ ان سے اس رسالہ کو نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ قال فرماتے ہیں انبأنا الشیخ ابو الفضل احمد بن الحسن ابن خیرون المعدل قراءة علیہ وانا حاضر اسمع۔ ابو الفتح محمد بن عبد الباقی کہتے ہیں کہ ہمیں شیخ ابو الفضل احمد بن الحسن بن خیرون نے یہ رسالہ کی اجازت دی ہے، اور اس کی نوعیت یہ تھی قراءة علیہ کہ ان کے سامنے اس کو پڑھا جا رہا تھا، وانا حاضر اسمع، اور میں بھی اس کو سن رہا تھا۔ یہاں ایک کلمہ ہے المعدل، اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اصل میں المعدل کہتے ہیں لمن عدل وزکی وقبلت شہادتہ۔ معدل ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی تعدیل کی گئی ہو اور اس کا تزکیہ کیا گیا ہو، اس کی گواہی قابل قبول ہو۔ قیل لہ، ان سے کہا گیا، یعنی ابو الفضل احمد بن الحسن سے کہا گیا، اقرأت علی ابی عبد اللہ محمد بن علی بن عبد اللہ الصوری الحافظ، کیا آپ نے یہ رسالہ ابو عبداللہ محمد بن علی بن عبد اللہ الصوری الحافظ کو پڑھ کے سنایا؟ قالت، انہوں نے جواب میں کہا سمعت ابو الحسین محمد بن احمد بن محمد ابن احمد بن جمع الغسانی بصیدہ فاقر بہ۔ فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ابو الحسین محمد بن احمد بن محمد ابن احمد بن جمع سے اس رسالہ کو صیدہ کے مقام پر سنا ہے، فاقر بہ، تو انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ قال، انہوں نے کہا سمعت، میں نے سنا ابا بکر محمد ابن عبد العزیز ابن محمد ابن الفضل ابن یحیی ابن القاسم ابن عون ابن عبد اللہ ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الہاشمی بمکہ یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر محمد بن عبد العزیز بن محمد بن فضل کو
مکہ مکرمہ کے اندر یہ کہتے ہوئے سنا، سمعت ابا داود سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد السجستانی بالبصرہ وسئل عن رسالته التي كتبها الى اہل مکہ وغیرها جوابا لهم فاملا علینا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو داود سلیمان بن الاشعث سے بصرہ کے اندر یہ سنا جب ان سے پوچھا گیا تھا ان کے رسالہ کے بارے میں جو انہوں نے اہل مکہ کے کہنے پر جوابی ان کو خط لکھا تھا، رسالہ لکھ کر بھیجا تھا۔ فَأَمْلَا عَلَيْنَا، تو انہوں نے ہمیں اس خط کی املا کی۔ سلام علیکم، یہاں سے خط شروع ہوتا ہے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، میں اس اللہ کی تعریف تمہارے ساتھ مل کے کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا پھر میں تمہیں اللہ کی تعریف سناتا ہوں جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأَسْأَلُهُ، اور میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں، أَن يُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل کریں جو کہ ان کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، كلما ذکر۔ اما بعد، عافانا اللہ وإياكم عافیة لا مکروہ معها، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمہیں بھی ایسی عافیت سے نوازے کہ جس کے ساتھ کسی قسم کا ناپسندیدہ امر نہ ہو، ولا عقاب بعدها، اور اس کے بعد کسی قسم کی سزا نہ ہو۔ فإنکم سألتم، تم نے مجھ سے سوال کیا، ان اذکر لکم الاحادیث، کہ میں تمہارے لیے ان احادیث کا حال بیان کروں، التی فی کتاب السنن، جو کتاب السنن میں ہیں، اہی اصح ما عرفت فی الباب، کیا اس باب کے اندر میری معلومات کے مطابق سب سے زیادہ صحیح روایت یہی تھی، ووقفت علی جمیع ما ذکرتم، اور تم نے جو کچھ لکھا میں اس سب سے مطلع ہو چکا ہوں۔ فعلموا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، انہ کذالک کلہ، کے بعد بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم نے کہا، الا ان یکون قد روی من وجہین، ہاں اگر ایک روایت وہ دو طرق سے منقول ہے، صحیحین، اور دونوں طرق صحیح ہیں، فاحدهما اقدم اسنادا، البتہ ان میں سے ایک جو روایت ہے اس کے اندر علو سند پایا جاتا ہے، یعنی سند کے راوی اس میں کم ہے، مقدم ہے وہ سند، والآخر صاحبه اقوم فی الحفظ، فربما كتبت ذلك، تو میں عموماً وہ جو مقدم فی السند ہوتا ہے جس میں راوی کم ہوتے ہیں اس روایت کو ذکر کر دیتا ہوں، ولا ارى فی کتابی من هذا 10 احادیث، اور میں اپنی کتاب میں اس نوع کی 10 سے زائد روایتیں نہیں پاتا، وَلَمْ أَكْتُبْ فِي الْبَابِ إِلَّا حَدِيثًا أَوْ حَدِيثَيْنِ، باب کے اندر ایک یا دو روایتیں میں ذکر کرتا ہوں، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ صِحَّةٌ، اگرچہ جو ہے وہ بہت ساری صحیح روایتیں باب کے اندر موجود ہوتی ہیں، فَإِنَّهُ يَكْثُرُ، ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تعداد کثیر ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، وَإِنَّمَا أَرَدْتُ قُرْبَ مَنْفَعَتِهِ، جبکہ میرا مقصد اس کتاب سے لوگوں کے نفع کو ان کے نزدیک کرنا ہے، یعنی قریب کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہاں تک کہ جو ہمارے نکات ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ دوبارہ سے آپ کے سامنے اسکرین پر وہ پہلا صفحہ نمودار ہوا ہے، اب ہم جو پڑھا ہے اس کے نکات جاننے کی اور اس میں سے کچھ نتائج اور چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا ہمارا نقطہ وہ رسالہ کے مختلف نام ہے، تو کتب کے اندر اس کے مختلف نام موجود ہیں، ایک نام رسالۃ ابی داود فی وصف سننہ، دوسرا نام رسالۃ ابی داود السجستانی سلیمان بن الاشعث فی وصف تالیفہ لکتاب السنن، ایسے ہی اس کا ایک نام رسالۃ الامام ابی داود الی اہل مکہ فی وصف سننہ۔ تو یہ مختلف قسم کے نام ملتے ہیں، جو کہ تیسرا نام راجح ہے تو اس لیے ہم نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ دوسری بات جو ابتدا میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ اس رسالے کے مختلف روات ہیں، ان میں سے جو محمد بن عبد العزیز الہاشمی ہیں ان کی روایت کو اس نسخہ میں اختیار کیا گیا ہے۔ تیسرا جو کام ہے وہ ہے روات کا مختصر تعارف۔ آپ نے یہاں سند کے اندر مختلف لوگوں کو پڑھا ہے تو ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سند میں سب سے پہلا نام ہے عبد الغنی المقدسی کا، جنہوں نے اس رسالہ کو سند کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ حافظ عبد الغنی المقدسی ہیں، 541 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہے اور 600 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ مصنف ہیں اور حدیث کے اندر ان کی بے بہا خدمات ہیں۔ ایک بڑی خدمت ان کی حدیث کے باب میں وہ الکمال فی اسماء الرجال نامی کتاب ہے، جو اسماء الرجال کتب الستہ کے تھے ان کے لیے ایک بنیادی کتاب ہے۔ اسی سے آگے پھر مختلف کتب جو ہیں ان کی تہذیب کی صورت میں سامنے آئیں، اختصار کی صورت میں سامنے آئیں، اور دیگر اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہیں۔
بنیادی طور پر عبد الغنی المقدسی کی کتاب الکمال فی اسماء الرجال ہی ہے۔ تہذیب الکمال، پھر تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، ایسی تذہیب التہذیب، خلاصۃ الخزرجی، یہ جتنی بھی کتب ستہ کی کتب ہیں اسماء الرجال کے حوالے سے، یہ اصل میں عبد الغنی المقدسی کی الکمال فی اسماء الرجال کی بنیاد پر ہیں۔ تو یہ حدیث کے بڑے لوگوں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نام ہے ابن البطی، جن کا اصل نام تو ابو الفتح محمد بن عبد الباقی ہے، شہرت ان کی ابن البطی کے ساتھ ہے۔ یہ اصل میں بغداد کے تھے۔ عراق کے اندر ان کا حدیث کا ایک چرچا تھا۔ جمادی الاولی 564 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور وفات کے وقت ان کی عمر 87 سال تھی۔ تیسرا نام ہے ابن خیرون۔ ابن خیرون کا نام آپ جان چکے ہیں، احمد بن الحسن ہے، اور یہ بڑے درجے کے عالم ہیں۔ ابن الباقلانی البغدادی کے نام سے بھی شہرت رکھتے ہیں۔ حدیث کے معاملے کے اندر ان کو ثقہ اور عادل قرار دیا گیا ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ کتابیں وہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ حدیث کے اندر یہ بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ 488 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور اس وقت ان کی عمر 84 سال تھی۔ اس کے بعد اگلا نام ہے ابن عبداللہ السوری۔ ابن عبداللہ السوری اصل تو ابو عبداللہ محمد بن علی بن عبداللہ ہے، یہاں اختصاراً آپ کے سامنے اس کو لکھا گیا ہے۔ یہ بھی بغداد کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے حسین بن جمع سے اور دیگر ایک بڑی تعداد سے حدیث کا علم حاصل کیا ہے۔ 376 یا 77 کی ان کی پیدائش ہے۔ ان کے بارے میں نیچے آپ کے حاشیے میں بھی موجود ہے۔ ابو الولید الباجی فرماتے ہیں السوری احفظ من رأیناہ، کہ جتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والے وہ السوری ہیں، یعنی ابن عبداللہ السوری۔ وکان متفننا یعرف من کل علم، ہر علم کے اندر ہی یہ دسترس اور مہارت رکھتے تھے۔ ان کی جو وفات ہے وہ جمادی الاخرہ 441 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلا نام ہے ابن جمع الغسانی۔ ابن جمع الغسانی کا نام محمد بن احمد ہے، اور یہ بہت زیادہ علم حدیث کے لیے سفر کرتے تھے۔ عراق، مصر اور فارس کا انہوں نے سفر کیا ہے۔ ان کی جو وفات ہے وہ 402 ہجری کے اندر ہے، اور ان کی عمر وفات کے وقت وہ 97 سال تھی۔ ان کی عبادت کا حال یہ تھا کہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے روزے متواتر رکھنا شروع کیے، اور اپنی وفات تک یہ متواتر روزے رکھتے رہے۔ مزید جو نام ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ جاتے ہیں۔ اصل جو اس رسالہ کے راوی ہیں محمد بن عبد العزیز الہاشمی ہیں، جنہوں نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے اس رسالہ کو سنا ہے۔ تو محمد بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زیادہ حالات وہ نہیں ملتے، ان کا جو سوانح یا ترجمہ ہے وہ نہیں ملتا۔ البتہ ابن جمع نے اپنی کتاب معجم الشیوخ کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا نام ہے، تو ان کی تفصیلی حالات آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں۔ اگلا ہمارا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس رسالہ کو تالیف کرنے کی کیا وجہ تھی، کیوں تالیف کیا گیا؟ تو وہ بالکل واضح ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے اسکرین پر کہ وسئل عن رسالته التي كتبها الى اہل مکہ وغیرها جوابا لهم، کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ جو رسالہ لکھا ہے یہ اصل میں جوابی خط تھا جو اہل مکہ کو بھیجا گیا تھا، ان کے پوچھنے کی وجہ سے، ان کے سوالات کی وجہ سے۔ سوالات کیا تھے وہ بھی نیچے آپ دیکھیں۔ فَإِنَّكُمْ سَأَلْتُمْ أَن نَّذْكُرَ لَكُمُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي فِي كِتَابِ السُّنَن، کہ وہ منہج ابی داؤد پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے کتاب السنن جو لکھی ہے اس کی روایات کی کیا عمدگی ہے یا کیا اس کا معیار ہے، اور دیگر ان کے سوالات ہے، آگے چل کے آپ پورے رسالہ کے اندر اس کو معلوم کر لیں گے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے منہج کے نکات، یعنی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس رسالہ کے اندر اپنی کتاب کا جو منہج ذکر کیا ہے اس کے چند جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں ذکر کیے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے، پہلا جو منہج کا نقطہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ان کا سوال یہ تھا کہ آپ نے کتاب السنن کے اندر جو روایات نقل کی ہیں ان کا معیار کیا رکھا ہے، کیا وہ ساری کی ساری روایات اصح ما فی الباب ہیں، یعنی صحیح ترین روایات ہیں، یا اس میں کچھ اور بھی روایات موجود ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے اپنے منہج کو واضح کیا کہ انہو کذالک کلہ، کہ جو تم کہہ رہے ہو اصل میں ایسا ہی ہے۔ البتہ بعض اوقات یوں ہوا کہ قد روی من وجہین صحیحین، ایک ہی روایت ہے، اس کے دو طرق یا دو اسناد وہ میرے پاس موجود تھیں۔ اب پھر ان دونوں میں فیصلہ کیسے کیا؟ فیصلہ یوں کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک سند میں سے اس کے اندر علو پایا جاتا ہے، یعنی واسطے کم پائے جاتے ہیں، جبکہ دوسری جو سند ہے اس کے جاننے والے ہیں تو زیادہ، لیکن حافظے کے اندر وہ قوی ہیں، پختہ ہیں۔ تو اب دونوں روایات صحیح ہیں، ایک کے اندر علو سند ہے اور دوسرے کے اندر
اقوم فی الحفظ یعنی وہ یاداشت کے اندر زیادہ پختہ ہیں۔ تو پھر ان دونوں صحیح روایات میں میرا منہج یہ رہا ہے کہ ربما کتبت ذالک کہ جس سند کے اندر واسطے کم ہے، علو ہے، اس کو میں نے اختیار کیا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا نکلا؟ دو صحیح روایتوں میں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو زیادہ قریب والی سند ہے اس کو ترجیح دی ہے۔ یہاں جو آپ نے یہ جانا کہ دو صحیح روایتوں میں زیادہ قریب والی سند کو امام ابو داؤد ترجیح دیتے ہیں، یہ اصل میں صرف امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا منہج نہیں ہے یا ان کا اسلوب نہیں ہے، بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر بھی یہی منہج اختیار کیا ہے، اور اس کی خود انہوں نے تصریح بھی کی ہے، جس کو شروط الائمہ الخمسہ کے اندر حازمی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی عمل یہی ہے کہ وہ زیادہ قریب والی سند کو ترجیح دیتے ہیں۔ البتہ امام نسائی رحمہ اللہ وہ علو سند کے لیے خفیف الضبط یا ضعیف بالنسبت الی الغیر جو روایات ہیں ان کو اختیار کرنے کے حق میں نہیں ہے، ان کا منہج اس کے خلاف ہے، وہ حفظ کی پختگی کو مقدم کرتے ہیں۔ اگلا جو نقطہ ہے منہج کا اس کو دیکھیے، فرماتے ہیں وَلَمْ أَكْتُبْ فِي الْبَابِ إِلَّا حَدِيثًا أَوْ حَدِيثَيْن، ایک یا دو روایات ایک باب کے اندر لاتا ہوں اگرچہ احادیث صحیحہ اس باب کے اندر کثیر تعداد میں موجود ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس کتاب کی منفعت کو آسان بنانا چاہتا ہوں، لوگوں کے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی تفصیلات میں ذکر کر دیتا ہوں، اس سے پہلے پوائنٹ کی صورت میں دیکھیے، باب کے تحت اختصار اور منفعت کی آسانی کی غرض سے تھوڑی روایات کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب کے اندر درج کرتے ہیں۔ یہاں پر جو انہوں نے اختصار کی وجہ ذکر کی ہے اور انہوں نے استیعاب کے بجائے اختصار کو ترجیح دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کا جو حجم ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ جب کتاب کا حجم زیادہ ہو جائے گا تو پھر جو اس کے نسخ کرنے والے، اس کو نقل کرنے والے ہوں گے ان کے لیے مشکل پیش آئے گی، اور لکھنے والے اس کے کم ہو جائیں گے کیونکہ کتاب ہی اتنی طویل ہوگی، سفر میں لے جانا لانا یہ بھی مشکل کام ہے، کتاب کی خریداری، چونکہ اس زمانے میں غربت تھی تو پھر کتاب کی خریداری میں مشکلات پیش آتی، مہنگی ہونے کی وجہ سے طلباء اس کو خرید نہ سکتے، تو اس نوع کے جو مسائل تھے ان مسائل کی وجہ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو مختصر تیار کیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہیں تک سمجھنا تھا، باقی جو نکات ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم سمجھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ اب جو آج کے سبق کا ہمارا خلاصہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم نے رسالہ کا نام جانا، اس کے ساتھ ہم نے زیر تدریس نسخہ کا جو راوی ہے محمد بن عبدالعزیز الہاشمی اس کو جانا، اور اس کے بعد ہم نے روات کا مختصر تعارف حاصل کیا۔ اہل مکہ کے مطالبے پر یہ رسالہ تحریر کیا گیا تھا، یہ اس رسالہ کی وجہ تعلیف ہے جس کو ہم جان چکے ہیں، اور ایک ہی باب کے اندر متعدد صحیح روایات کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ وہ سند کے مقدم ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو ہم نے جانا۔ اور آخری جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اختصار اور منفعت میں آسانی کی بنیاد پر روایات کو کم تعداد میں نقل کیا ہے۔ چند سوالات ہیں جن کے جوابات دینے سے آپ کو سبق جو ہے وہ یاد ہو جائے گا، جس میں پہلا سوال یہ ہے کہ رسالہ کے مختلف نام بتائیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک باب کی متعدد صحیح روایات میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کس روایت کو ترجیح دے کے اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم منہج ابی داؤد کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔